السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زکوان۔ ہمارے یہاں اکثر پیشنٹس کے کوشچنز ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ہم نے کتنے دن کھانی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں جب آرام آ جائے تو دوائی کھانی چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کیا ہمیں پوری زندگی کھانی پڑے گی؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں نے کبھی کوئی دوائی نہیں کھائی، اب یہ دوائی مجھے کیوں پوری زندگی کھانی پڑے گی، یا اتنا عرصہ کیوں کھانی پڑے گی؟ پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی ایڈوائز کر رہے ہیں، آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے دوائی کتنے دن کھانی ہے؟ اچھا، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے 5 دن دوائی کھانی ہے یا 7 دن دوائی کھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے یہ پوچھنا، ڈاکٹر صاحب میں نے یہ 7 دن دوائی کھانے کے بعد آپ کو دوبارہ چیک کروانا ہے یا بس خود ہی چھوڑ دینی ہے؟ اس بارے میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو دوبارہ چیک کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح نا انسان کا جسم جو ہے ایک مشین ہے، جس طرح مشین استعمال ہوتے ہوتے اس کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، یعنی پرانی ہو جاتی ہے اور اس کا ریپیئر کروانا پڑتا ہے، اس طرح انسان کا جسم آہستہ آہستہ استعمال ہوتے ہوتے اس کے اندر سے چیزیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، جس کے لیے ہم پھر باہر سے دوائیاں دے کے اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح انسان جوانی میں پوری طاقت کے ساتھ ہر کام کرتا ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، وہ یہ بیٹھ کے پچھتاتا رہے، یہ بیٹھ کے افسوس کرتا رہے کہ جوانی میں تو میں ایسا تھا، جوانی میں تو میں یہ کام بھی کر لیتا تھا، یہ کام بھی کر لیتا تھا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے، اس کو ایکسیپٹ جتنا جلدی کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ جو اصل بات آپ کے ساتھ کرنی تھی وہ یہ ہے کہ دوائیاں کھانے کی بنیاد پہ اگر ہم مریضوں کو تقسیم کریں تو 3 قسم کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ مریض ہیں جو دوائی کھاتے ہیں، ایک خاص وقت عرصے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، کچھ دن کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، جتنا ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں، ان کو مکمل آرام آ جاتا ہے اور ڈاکٹر ان کی وہ دوائی چھڑوا دیتے ہیں۔ یہ ایک قسم کے ہو گئے۔ دوسرے قسم کے وہ مریض ہیں جن کو ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو پوری زندگی دوائی کھانی پڑ سکتی ہے، جس طرح عام بیماریوں میں آپ کو بتا دوں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اس کی عام طور پر پوری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے۔ دل کا کوئی مرض ہو گیا تو جب تک دوائی کھاتے رہیں گے تب تک ٹھیک رہیں گے، جب دوائی چھوڑیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ان مریضوں کو بھی اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، پہلوں کو تو کرنا ہی چاہیے، ان دوسرے قسم کے مریضوں کو بھی بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر تیسری قسم کے مریض وہ ہیں جو دوائی بھی کھاتے ہیں، ان کو آرام بھی نہیں آتا۔ کم از کم ان کے بارے میں سوچیں جو لوگ دوائی کھانے سے ڈرتے ہیں نا کہ ہم دوائی کھا رہے ہیں، ہم کہ کیا میرے اوپر 4-5 دوائیاں شروع کروا دی ہیں ڈاکٹر نے تو پوری زندگی کھانی پڑیں گی، پہلے تو میں ایسے نہیں تھا، پہلے تو میں ایسے نہیں تھی۔ تو وہ لوگ اس چیز کا شکر ادا کریں کہ ان کو دوائی کھانے سے آرام آ رہا ہے۔ ان مریضوں کو دیکھیں جن کی بیماری لا علاج ہے، جو دوائی بھی بیچارے کھاتے ہیں، مختلف قسم کے علاج کرواتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی آرام نہیں آ رہا۔ تو جس طرح آپ کو جو ڈاکٹر ایڈوائز کریں جتنا عرصے کے لیے دوائی کھانی ہے اس کو صحیح طرح فالو کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ باقی میں اپنی ڈاکٹرز کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مریضوں کو اچھی دوائیاں ریکمینڈ کریں اور کوئی بغیر ضرورت کے دوائیاں ایڈوائز نہ کریں۔ تھینک یو۔